پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے سلطان ولایت، اس کے کئی ایپیسوڈز آپ نے دیکھے ہوں گے اور بہت کچھ غوث پاک کے متعلق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم غوث پاک کے متعلق سیکھیں گے، بالخصوص آپ نے جو نصیحتیں ارشاد فرمائیں، آپ کے جو اقوال ہیں، جی ہاں، آپ کے وہ اقوال جن کو اقوال ذری کہا جاتا ہے۔ اقوال ذری کا مطلب وہ اقوال جو سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہوتے ہیں، ان کو سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے، وہ اقوال انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے قبل میں آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، غور تو کریں، دربار رسول کا خادم، جی ہاں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا خادم فرشتہ، اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی بندہ درود پاک پڑھے، کتنی دھیمی آواز میں درود پاک پڑھے، وہ جان لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے، وہ سن لیتا ہے، اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، وہ یہ بھی جان لیتا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے، اور وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ایک وقت میں کروڑوں لوگ ایک ساتھ درود پاک پڑھے، وہ سب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کا درود سن لیتا ہے، نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہاں میں عاشقین سے عرض کروں گا، اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان رسول، ہم یہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو، میرا نام بولا جائے، میرا نام میرے والد صاحب کے نام لیا جائے، اور اس طرح لیا جائے کہ اس نے اس وقت یہ درود پاک پڑھا۔ کیا نصیبیں ہیں، ایک دم یوں سمجھے جھوم جانا چاہیے ہمیں کہ میرا نام میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کاش 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 یہ تصور بن جائے ہمارا۔ درود پاک پڑھیں تو باادب بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں تو توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں تو دل میں یہ کیفیت ہو کہ میرا نام میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ دربار رسول کے خادم کو یہ طاقت ملی ہوئی ہے، تو جس کا خادم ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا، آپ کی قوت سماعت کیسی ہوگی، آپ کتنا سن لیتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا خادم یہ ہے کہ یہ اگر دھیمی سے دھیمی آواز میں کوئی بندہ درود پاک پڑھے وہ سن لیتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا جانتے ہوں گے، نبی کے علم کا اندازہ یہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ کریم نے آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل میں گزرنے والے خطرات سے بھی باخبر ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو سارا علم عطا فرما دیا، تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ پڑھو درود پڑھو مومنو قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، غموں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو،
جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ پیارے ناظرین، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم سارے غم پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق نصیب ہوگا۔ عشق کو بڑھاتا ہے درود پاک۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب ہم انشاءاللہ الکریم غوث پاک کے ارشادات سنتے ہیں۔ غوث پاک نے اپنے مریدین کے لیے کیا کیا ارشادات فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ نورانی سے دریافت کیا گیا کہ وفا کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، وفا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حرام کردہ چیزوں میں اللہ عز و جل کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو دل میں ان کے وسوسے پر دھیان دے اور نہ ہی ان پر نظر ڈالے، اور اللہ عز و جل کی حدود کی اپنے قول اور فعل سے حفاظت کرے، اس کی رضا والے کاموں کی طرف ظاہر و باطن سے پورے طور پر جلدی کی جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ وفا کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا نا، انہی کی طرف توجہ رکھی جائے، ان کو جلدی کرنے کی کوشش کی جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے منع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دے دیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہ جائے، آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہ جائے، دل میں وسوسے بھی نہ آئے، وسوسے آ بھی جائیں تو ان کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی نظروں کی اگر بات کریں نا تو ہماری نظریں جھکتی نہیں ہیں۔ ہم راستے پہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر اللہ کی حرام کردہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر کون کون سے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں جن پر غیر محارم کی تصاویر ہیں، جن پر عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اگر یہ ہمارا حال ہے نا تو ہم بے وفا ہیں۔ کس کے بے وفا ہیں؟ کسی دنیا والے شخص کے بے وفا نہیں ہیں، ہم اللہ کریم کے بے وفا ہیں، اور اللہ کریم کا بے وفا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنا تابع فرمان رکھے، ہمیشہ اپنا وفادار بندہ بنا کر رکھے، اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے نا کہ میں اللہ کریم کا وفادار بندہ بنوں، تو وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے، حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ دل میں اگر خطرات آئیں، دل میں اگر کیفیات بنے، وسوسے آئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرے، شیطان ناکام و نامراد ہو کر بھاگ جائے گا، لیکن کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ گناہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا، گناہ ایسی چیز ہے، بندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، مطلب یہ کہ اس کی طرف چل کر چلا گیا، اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، دل اس کی طرف مائل ہوگا، دل اس کو دھکا لگائے گا، کسی طرح وہ کام کر لے، اور جب وہ کام کر لے گا تھوڑی سی لذت جو شیطان کی طرف سے ہوگی وہ حاصل ہو جائے گی، لذت ختم ہو گئی۔ گناہ کیا، گناہ کی جو لذت تھی، مزہ تھا، ختم ہو گیا، لیکن وہ گناہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر توبہ نہیں کی، اللہ کریم نے وہ گناہ معاف نہیں فرمایا، تو وہ قبر میں جائے گا، اور انسان کے گناہ، جی ہاں کتابوں میں یہ ملتا ہے، انسان کے گناہ قبر میں سانپ بچھو کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے۔ انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہوگا نا دنیا کے اندر، قبر میں وہ ساری چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آئیں گی۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم جب سانپ کو دیکھتے ہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم جب بچھو کو دیکھتے ہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جلدی سے بھاگ جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے نا کہیں کاٹ نہ لے۔ اور جب قبر میں چھوٹی سی قبر ہوگی، اس میں سانپ بچھو آ گئے، کیا بنے گا ہمارا؟ ہم تو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، وہ ڈنگ ماریں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا سہ پائیں گے؟ نہیں نا، بالکل نہیں سہ پائیں گے۔ ان آنکھوں میں جب ہم سرما لگاتے ہیں، ڈر لگتا ہے سلائی چبھ نہ جائے۔ ان آنکھوں میں جہنم کی آگ برداشت کر پائیں گے؟ جی ہاں، جو بندہ بدنگاہی کرتا ہے نا، اللہ ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دے گا، نہیں کر پائیں گے نا برداشت۔ تو پیارے ناظرین، گناہ کرنا چھوڑ دیں، نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم ہمیں اللہ کا وفادار، یعنی اپنا وفادار بندہ بنا لے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا وفادار بندہ بنا لے۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کو غوث پاک کا ایک اور قول سناتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دنیا کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دے، پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی۔
اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اگر اس دل میں ہم غم مدینہ بسا لیں، اگر اس دل میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بسا لیں، اگر اس دل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت بسا لیں، اگر اس دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت بسا لیں، غوث پاک کی محبت بسا لیں، خواجہ غریب نواز کی محبت بسا لیں، تو انشاءاللہ الکریم اس دل میں دنیا کی محبت نہیں آئے گی۔ اور جب دنیا کی محبت دل میں نہیں آئے گی تو انشاءاللہ دنیا ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچائے گی۔ بہت سارے نقصانات آتے رہتے ہیں نا، انسان پریشان رہتا ہے، کبھی بیماریاں، کبھی قرض داریاں، کبھی بے روزگاریاں، کبھی اور پریشانی، کبھی جناب علی کوئی ڈاکہ زنی ہو جاتی ہے، کبھی دھوکہ دے دیتا ہے کوئی، اور بھی بہت ساری دیگر پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا یہ پریشانیاں پھر نہیں آئیں گی۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور قول سنتے ہیں، شکر کے متعلق آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شکر کے بارے میں سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو، اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے احسان کو مانے اور یہ سمجھ لے کہ وہ شکر ادا کرنے سے عاجز ہے۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جو شکر ادا کیا جاتا ہے نا، یہ تکبر کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا۔ عاجزی کرے بندہ، انکساری کرے، انکساری کرنے کے ساتھ شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے بعد بھی دل میں یہ ارادہ، یہ خیال لے کر آئے کہ میں اب بھی شکر ادا نہ کر سکا، شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، حقیقی معنوں میں جو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہے شکر کی تعریف۔ مزید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صبر کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صبر کے متعلق ارشاد فرمایا، صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب رکھے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر لے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بلا آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو ہم واویلا مچاتے ہیں، ہم لوگوں سے جا جا کر کہتے ہیں، ہم یوں سمجھیں کہ پورے محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر گھر میں بچی بیمار ہے، گھر میں بچہ بیمار ہے، تو ہمارے سارے خاندان والوں کو معلوم ہوگا، سارے رشتہ داروں کو معلوم ہوگا، سارے محلے والوں کو معلوم ہوگا۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر تو یہ ہے کہ بندہ کسی کو نہ بتائے، صرف اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے، اللہ سے گریہ کرے، رو رو کر اپنی پریشانی حل کرانے کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر دے گا، ثواب بھی ملے گا صبر کا۔ اور ہمارا حال، ہم لوگوں سے کہتے ہیں، پریشانی بھی حل نہیں ہوتی اور صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے کتنا اچھا جواب، کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ حسن ادب رکھے، ایسا نہ ہو کہ بے ادب ہو جائے، حسن ادب رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ میرا مالک جو کرتا ہے مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، میرا مالک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم راضی رہنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے غوث پاک کے اقوال سنے، نیت کر لیجئے، شکر کرنے والے بھی بنیں گے، صبر کرنے والے بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ وفادار بندے بنیں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ میں اس کے متعلق آپ کو چند فضائل عرض کرتا ہوں۔ قصیدہ غوثیہ یہ قوت حافظہ کو مضبوط کرتا ہے۔ جس کا حافظہ کمزور ہے، جس کو یاد نہیں رہتا، وہ قصیدہ غوثیہ جتنا ہو سکے پڑھے، انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح قصیدہ غوثیہ پڑھنے والے کی عربی اچھی ہو جاتی ہے۔ قصیدہ غوثیہ پڑھنے والے کو عربی میں پڑھنے میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کوئی اگر عربی داں ہے، عربی جانتا ہے، لیکن وہ بول نہیں پاتا، وہ پڑھ نہیں پاتا صحیح طریقے سے، وہ قصیدہ غوثیہ پڑھے، انشاءاللہ الکریم اس کی عربی اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر مشکل کام کے لیے 40 روز پڑھے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ کوئی سخت کام، کوئی مشکل کام درپیش ہے، مثال کے طور پر بزنس سٹارٹ کرنا ہے، آپ 40 دن قصیدہ غوثیہ پڑھیں۔ کوئی اور آزمائش ہے، کوئی کام آن پڑا ہے وہ کرنا ہے، آپ 40 دن
قصیدہ غوثیہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص اس قصیدہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھے اور 3 مرتبہ پڑھے، مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا، آپ کی زیارت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص قصیدہ غوثیہ اپنے سامنے رکھ کر 3 مرتبہ پڑھے گا، کیا فضیلت سنی ہم نے کہ وہ غوث پاک کی زیارت کرے گا۔ الحمدللہ ہم عاشق غوث اعظم ہیں، اور جو جس کا عاشق ہوتا ہے نا، اس کو دیکھنے کی چاہت رکھتا ہے، کاش اس کا دیدار ہو جائے۔ غوث پاک کو کاش ہم خواب میں دیکھ لیں۔ وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ غوث پاک کا یہ قصیدہ 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوگی۔ اسی طرح ہر مرض یا تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھے گا تو فائدہ ہوگا۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے یا بیماری ہے کوئی، ڈاکٹر بھی لا علاج کہہ دے، ڈاکٹر بھی یہ کہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، قصیدہ غوثیہ پڑھیں، آپ 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اللہ نے چاہا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح بانجھ عورت اس قصیدہ مبارکہ کو صحیح خواں سے 41 یا 21 بار پڑھوا کر پانی پر دم کر کے 40 روز پیے تو حاملہ ہو جائے گی، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اسے بیٹا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کسی عورت کے اگر بچے نہیں ہو رہے، ڈاکٹرز نے بھی منع کر دیا کہ بچے نہیں ہوں گے، وہ کسی اچھے تلفظ والے سے یہ قصیدہ خود اچھا پڑھ سکتی ہو تو خود پڑھ لے، اگر اچھا خود نہیں پڑھ سکتی، اس کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، تو جس کے تلفظ اچھے ہوں اس سے 21 بار یا 41 بار پڑھوائے، پانی پر دم کرے اور 40 روز اس پانی کو پیے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہوگی اور اس کو بیٹا نصیب ہوگا، اس کو اولاد میں بیٹا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ غوثیہ کے برکت سے انشاءاللہ الکریم اس کو بیٹا نصیب ہوگا۔ مزید قصیدہ غوثیہ کے فضائل سنیں۔ آصب زدہ جن والے مریض کے لیے روغن یعنی تیل پر دم کر کے اس کے جسم پر ملیں، انشاءاللہ دفع ہو جائے گا۔ اگر کسی پر جادو ہے یا کسی پر جنات آ چکا ہے، بہت علاج کرا لیا، در کی ٹھوکریں کھا لی لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، آپ ایک مرتبہ یہ کر کے دیکھیں، قصیدہ غوثیہ تیل پر دم کریں اور اس تیل کو اس شخص پر ملیں، انشاءاللہ الکریم جنات ہوگا تو بھاگ جائے گا، جادو ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ مزید ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز پڑھے، خلاصی نصیب ہوگی، یوں ہی دشمن دفع ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی دشمن پیدا ہو گیا ہے، اگر آپ کے ارد گرد دشمن ہے آپ یہ قصیدہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم غوث پاک کی برکت سے آپ کے دشمن دور ہو جائیں گے یا اس کا ظلم ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ پیارے ناظرین، ہم غوث پاک کے چاہنے والے، نیت کر لیجئے یہ قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک قصیدہ غوثیہ ملے گا کہاں؟ جہاں بھی ختم قادریہ، جی ہاں، ختم قادریہ ایک وظیفہ ہے غوث پاک سے نسبت رکھنے والا، جہاں بھی یہ لکھا ہوگا تو اس کے آخر میں قصیدہ غوثیہ ضرور لکھا ہوتا ہے۔ ختم قادریہ یہ بھی بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ جو بھی اسلام بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، کوئی کام نیا اسٹارٹ کرنا ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی معاملہ ہے، کوئی دل میں خواہش ہے، بعض خواہشیں پیارے ناظرین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کسی کو بیان بھی نہیں کر پاتے، اگر بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں یا اور کوئی معاملات ہوں گے، آپ ختم قادریہ کرائیں، آپ ختم غوثیہ گھر پر کرائیں، آپ اس نیت سے کرائیں کہ میری امیدیں مکمل ہو جائیں، میری چاہتیں مکمل ہو جائیں، میں جو چاہتا ہوں وہ مکمل ہو جائے، وہ پورا ہو جائے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کی جو چاہت ہے ختم قادریہ کا وظیفہ کرنے سے، وہ چاہت انشاءاللہ الکریم مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، آپ کر دیکھیں۔ لیکن ہاں، سچی عقیدت ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یقین کمزور ہے تو پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ یقین رکھیں، غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، بہت قوت عطا فرمائی ہے، بہت سارے اختیارات سے نوازا ہے۔ آپ ختم قادریہ کریں، آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ الحمدللہ ہم نے غوث پاک کے متعلق بہت کچھ جانا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا، بس عمل کرنے کی دیر ہے۔ غوث پاک کے اقوال بھی سنے، غوث پاک کے قصیدے کی برکتیں بھی سنی ہم نے۔ پیارے ناظرین، نیت نہیں بنتی، ذہن نہیں بنتا کہ اب انشاءاللہ الکریم ہم غوث پاک کے فرامین پر عمل کریں گے، اب ان کی باتیں مانیں گے، اب ان کو خوش کریں گے، اب ان کی زندگی پر عمل کریں گے، اب ان کے منظور نظر بنیں گے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم اب ہم اپنی زندگی کا ڈائریکشن بدل دیں گے،
اب انشاءاللہ الکریم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آخر میں پیارے FGN چینل کے ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے کتنی عمر پائی اور آپ کا وصال کب ہوا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 9 ربیع الاول 561 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ظاہری زندگی دنیا پر گزاری، زمین کے اوپر ظاہری طور پر جو آپ باحیات رہے، وہ 90 سال رہے۔ ہم بہت سارے لوگوں سے عشق کرتے ہیں، اولیاء کرام سے عشق کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں ان کی، لیکن ان کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہوتا کب پیدا ہوئے، کب ان کا وصال ہوا ہے، ان کی عمر کتنی تھی۔ جی ہاں، ہم کو جاننا چاہیے ان کے متعلق اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا عشق کیا معنی رکھتا ہے کہ ہم بھائی چاہتے ہیں، ہم ان سے چاہت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے ان کے متعلق۔ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور FGN چینل دیکھتے رہیں۔ جو باتیں سنیے ان پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم، پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم۔